قیامت کے دن میری سفارش تو بہت دور کی بات، وہ میرے حریف ہوں گے، میرے مد مقابل ہوں گے، اللہ کی عدالت اور کٹہرے میں میرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ مقدمہ تو کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں قائم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ فتح میری ہی ہوگی، میرے مد مقابل وہ شکست کے علاوہ فتح سے کبھی ہمکنار ہو ہی نہیں سکتے، انہیں شکست ہوگی، ان کی پسپائی ہوگی، رسوائی اور ذلت کے علاوہ انہیں عزت مل ہی نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا وہ مقدمہ تو کل اللہ کی عدالت میں قائم ہوگا، لیکن نتیجہ اور رزلٹ میں تمہیں آج ہی سنا دیتا ہوں۔ کون ہوں گے وہ تین بد نصیب کہ اللہ کے رسول کی سفارش کو لوگوں کو کہاں ضرورت ہوگی کہ وہ اللہ کے حریف، اللہ کے رسول کے حریف اور مد مقابل ہوں گے۔ آپ نے پہلا آدمی فرمایا رجل اعطى بي ثم غدر، ایک آدمی مشرف اسلام ہو گیا، اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا، اس کے بعد العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ وہ مرتد ہو گیا اور اسلام سے نکل کر کے دوبارہ اس نے کفر اختیار کر لیا، ارتداد اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا۔ دوسرا آدمی آپ نے فرمایا رجل باع حرا واكل ثمنا، جس آدمی نے ایک آزاد کو بیچ دیا، حالانکہ آزاد کو بیچا نہیں جا سکتا اور اس کا ثمن کھا گیا، ہڑپ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا یہ آدمی ہوگا وہ بد نصیب، وہ محروم القسمت، وہ قسمت کا مارا جو کل قیامت کے دن میرے مد مقابل کھڑا ہوگا۔ تیسرا کون آدمی ہوگا، اسی خاص جز کو سنانے کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیسرا وہ بد نصیب ہوگا، وہ ظالم ہوگا، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عملا ولم يوفي أجرا، تیسرا وہ بد نصیب ہوگا، وہ سیٹ ہوگا، وہ کارخانے اور فرم کا مالک ہوگا کہ جس نے کسی مزدور سے، کمزور سے مزدوری کرائی ہوگی، لیکن جب بات مزدوری دینے کی آئی ہوگی تو یا تو کل سے انکار کر دیا ہوگا یا کچھ سے انکار کر دیا ہوگا۔ بیچارہ سامنے والا کمزور تھا، وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، فرمایا دنیا میں وہ کچھ بگاڑ نہیں سکا، لیکن کل قیامت کے دن میں اس کے لیے لڑائی لڑوں گا، میں اس کے لیے لڑائی لڑوں گا اور سامنے والا میرا مد مقابل ہوگا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا وہ بد نصیب ہوگا جو کل قیامت کے دن میرے مد مقابل کھڑا ہوگا۔ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، نہ دنیا سے کسی آدمی کا پیٹ بھرا ہے، نہ دنیا سے کسی آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ آدمی کو اگر ایک جگہ زمین مل جاتی ہے تو فراق میں لگ جاتا ہے، کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کس طریقے سے دوسری زمین حاصل ہو جائے۔ آدمی کا ایک مکان بن جاتا ہے، فوراً فراق میں لگ جاتا ہے کہ کس طریقے سے دوسرا مکان بھی ہو جائے۔ شہر میں تو انتظام ہو گیا، کس طریقے سے گاؤں اور دیہات میں بھی انتظام ہو جائے۔ ایک کھیت خرید لیا، کس طریقے سے دوسرا کھیت خرید لیا جائے۔ 1 لاکھ کا تو انتظام ہو گیا، آدمی دوسرے لاکھ کے فراق میں لگ جاتا ہے۔ 2 لاکھ کا انتظام ہو گیا، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ اب مجھے مزید کی کوئی ضرورت نہیں۔ 2 لاکھ کا انتظام ہو گیا، آدمی تیسرے لاکھ کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى منه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کو مال کی ایک وادی اور گھاٹی مل جائے تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ بس اب نہیں چاہیے، وہ تیسرے کے فراق میں لگ جائے گا، تیسرے کی چاہت میں لگ جائے گا، تیسرے کے لیے فوراً کوشش کر دے گا، پھر اس کے بعد جب تیسری حاصل ہو جائے گی اس پر بھی قناعت نہیں کرے گا، اس پر بھی بس نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے جو یہ حرص کا سلسلہ ہے، اس کے جو یہ طمع کا سلسلہ ہے، اس کے جو یہ لالچ کا سلسلہ ہے، اس کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یعنی یہ کہ جب آدمی مرے گا، مرنے کے بعد ہی یہ حرص ختم ہو سکتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
جب تک آدمی زندہ ہے تب تک اس کی حرص ختم ہی نہیں ہو سکتی، مال کی لالچ ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اس مال کی لالچ کا سلسلہ تو اسی وقت جا کر کے ختم ہوگا جب جا کر کے آدمی کے روح کا، آدمی کے جسم سے تعلق ختم ہوگا، جیتے جی یہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ چند انصاری صحابہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے ان کے سوال کو پورا کر دیا۔ دوبارہ آئے اور دوبارہ انہوں نے سوال کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی ان کا سوال پورا کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے جو کچھ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ بھی میرے پاس مال و دولت آئیں گی، صدقہ اور خیرات کی چیزیں آئیں گی، فَلَنَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، میں تم سے بچا کر کے اس کا اشتاق نہیں کروں گا، میں اپنے پاس ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے درمیان اس کو تقسیم کروں گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، خداوند قدوس کا ایک قانون ہے، خداوند قدوس کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک آدمی مانگنے کی ذلت سے بچنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ سے عافیت بنا دے، اللہ جل شانہ سے اتنی مال و دولت دے دے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، اور وہ اس کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، جتنی کوشش کرنی چاہیے اتنی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اللہ بندہ جب ارادہ کرتا ہے اور ارادے کے مطابق اس کے لیے قدم ہاتھ پیر مارتا ہے اور کوشش کرتا ہے، آپ نے فرمایا وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو عفیف بننا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن اتنی دنیا ضرور بھی ضرور دے دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد آتی ہے، خداوند قدوس اس پر دنیا کے دروازے کھولتے ہیں اور اس کو اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے فرمایا اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اے مولا میں تیرا محتاج بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے جیسے کسی بندے کا محتاج بن کر کے نہیں رہنا چاہتا، میں اپنے جیسے بندوں سے بے نیاز رہ کر کے رہنا چاہتا ہوں، بے نیاز رہ کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں خودداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کے لیے ہاتھ پیر بھی مارتا ہے، اسباب بھی اپناتا ہے، وسائل اور ذرائع بھی اپناتا ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن آتا ہے اللہ جل شانہ اس کو اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے بندے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ اسے غنی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، جو شخص بے نیاز بننا چاہتا ہے کہ اپنے جیسے آدمی کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو آدمی کسی کٹھن اور مصیبت کے موقع پر، فرض کیجئے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا اور پھر وہ اللہ جل شانہ سے مدد چاہتا ہے، وہ صبر کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو مضبوط کر کے وہ ہمت کر کے صبر کرنا چاہتا ہے، فرمایا بندے کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی طرف سے اقدام ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور پھر اللہ جل شانہ صبر کرنے کو اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ ارادہ کرے، اس کے لیے اقدام کرے، جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کی مدد آتی ہے اور خداوند قدوس اس کی جائز تمناؤں کو پورا کرتے ہیں، اس کے جائز ارادوں کو پورا فرماتے ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بندے کے بس میں جتنا ہو اتنا کرے، مابقیہ کام کرنا، نتیجہ مرتب کرنا اللہ کا کام ہے، اسی کو تو توکل کہا جاتا ہے۔ آدمی اسباب اپنائے، کسان کھیت بوئے، کھیت کوڑے، کیاری بنائے، ہل جوتے، اور اس کے بعد نتیجے کے تعلق سے کہ غلہ کتنا اگنا ہے یا اگنا نہیں، اس نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دے، اسی کا نام توکل ہے۔ بندہ کوشش کرے، اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ ایک آدمی کو ایک مرتبہ قرض کی ضرورت پڑ گئی، قرب و جوار میں کوئی ایسا تھا نہیں جو اسے قرض دے سکے،
उसे दरिया पार करके एक जानिब से दूसरी जानिब जाना पड़ा। वहां जाकर के एक आदमी से उसने अपनी जरूरत रखी और ये कहा कि मुझे फौरी तौर पर बर्वक्त 1000 दिरहम की जरूरत है और मैं आपके पास दरिया पार करके आया हूं। उस आदमी ने कहा कि कोई आदमी गवाह के तौर पर ले आइए, मैं आपको इतनी बड़ी रकम कैसे दे दूं। उस आदमी ने कहा कि मैंने तो पहले बता दिया कि मैं आपके इस पार का रहने वाला नहीं हूँ, मैं उस पार का रहने वाला हूँ, एक ज़रूरत के तहत आपके पास आया हूँ। यहाँ कोई मेरा ऐसा आदमी नहीं है जिसको मैं गवाह बना सकूँ। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह हमारे दरमियान बतौर शहादत के काफ़ी। सामने वाला राजी हो गया। उस शख्स ने कहा इतनी बड़ी रकम दी जा रही है, कोई जामिन ले आइए, कोई गारंटेड ले आइए, मैं आपको इतनी बड़ी रकम बगैर कफील और जामिन के कैसे दे दूं। उसने फिर वही बात दोहराई और ये कहा कि मैं कैसे दे दूं, मैंने आपसे बताया मैं इस इलाके में अजनबी हूँ, कोई मेरा यहाँ शनासा और पहचान वाला आदमी नहीं है। वकफ़ा बिल्लाहि कफीला, देखो बतौर गारंटेड के और कफील के और दामिन के खुदावंद कुद्दूस की ज़ात हमारे और आपके दरमियान काफ़ी है। वो आदमी उसने कर्ज दे दिया, ये दरिया पार करके आए, इन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली। वो दिन और तारीख उन्हें याद थी कि जिस दिन उस रकम को उस आदमी के वापस करनी थी। चुनांचे जब वो दिन आया, इन्होंने 1000 दिरहम का इंतजाम किया और लेकर के चले। जब लेकर के चले और जब दरिया पर पहुंचते हैं तो उनके तो पैर के तले से जमीन ही खिसक जाती है। ये देखते हैं कि इस दरिया को इस किनारे से उस किनारे पार करने का बस वाहिद जरिया कश्तियां हैं, नाएं हैं और इसके चलने का सिलसिला आज बंद है। अब तो इस दरिया को तैर करके इस किनारे से उस किनारे पार हुआ नहीं जा सकता। आज वो आदमी मेरा इंतजार कर रहा होगा जिस आदमी से मैंने कर्ज लिया था। उस आदमी ने मेरे ऊपर कितना एतबार किया था, गवाह मांगा था, मैंने कहा था वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, वो मान गया था। उसने गारंटर मांगा था, मैंने कहा था वकफ़ा बिल्लाहि कफीला, अल्लाह बतौर कफील के काफ़ी है, वो आदमी मान गया था। आज जब मैं वक्त मुकर्ररा पर उसकी मतलूबा रकम लेकर के नहीं पहुंचूंगा, उसके एतबार और एतमाद को कितनी ठेस पहुंचेगी। लेकिन इतने में उसे देखा कि एक लकड़ी है, उस लकड़ी को उसने उठाया और उसे चीरा और उसके अंदर सुराख किया। ये वाकया किसी आम आदमी का बयान किया हुआ नहीं है, ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये वाकया बयान फरमाया है। उम्म साबिक़ा में से किसी उम्मत से ताल्लुक़ रखता है। आप इस तरह के वाकयात बयान फरमाते रहते हैं, इससे मकसूद ये होता है कि इस किस्से से, इस वाक़े से मेरी उम्मत के लोग इबरत हासिल करें, मौइज़त हासिल करें, नसीहत हासिल करें। जैसे ये लोग थे, अगर वो अच्छे थे तो उसी तरीके की बनने की कोशिश करें। फरमाया उस लकड़ी को उसने उठाया, उसे चीरा और उसके अंदर सुराख किया। सुराख करने के बाद वो रकम जो 1000 दिरहम थी उसने उसके अंदर उसे रखा। रखने के बाद उसके अंदर एक रुका यानी एक छोटी सी पर्ची लिख दी जिसके अंदर नाम वगैरह लिख दिया कि ये फुला की तरफ से है, फुला को ये रकम भेजी जा रही है। फिर उसके बाद उसने लकड़ी के जरिए उस सुराख का मुंह बंद कर दिया और उसके बाद समंदर की मौज के हवाले कर दिया। और फिर अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, जितना इस बंदे से हो सकता था उसने उतना कर दिया। माँ बकिया साहिब हक तक इस लकड़ी को पहुँचाना, ये हक तक पहुँचाना, साहिब हक तक हक पहुँचाना, ये मौला तेरे दिन में है। अब माँ बकिया काम तू कर दे। उधर वो आदमी दरिया के किनारे आया, ये सोच करके आया कि वो बेचारा आएगा, यहाँ तक चल करके आएगा, क्यों ना मैं दरिया के किनारे पहुँच जाऊँ। दरिया के किनारे पहुँच जाऊँगा, जब वो कश्ती आएगी, कश्ती से उतरेगा, मेरी रकम मुझे दे देगा, फिर कश्ती का इंतज़ार उसे नहीं करना पड़ेगा। जिस कश्ती से वो आएगा उसी कश्ती से वापस चला जाएगा, ज़हमत से बच जाएगा, तकलीफ से बच जाएगा, उसका वक्त भी बच जाएगा। ये आदमी भी नेक इरादे से वहाँ पहुँचा, लेकिन जब उसने भी देखा कि कश्तियों के चलने का सिलसिला बंद है, वो भी जानता था कि यहाँ आने का वाहिद जरिया और वसीला कश्ती के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो भी मायूस हो गया, वो भी नाउम्मीद हो गया और वो समझ गया कि आज मुझे अपना हक नहीं मिल सकता, आज मुझे अपनी रकम नहीं मिल सकती।
لیکن اتنے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ پانی کی موج کی سطح پر ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میرا یہاں آنا بالکل سے بیکار نہ جائے، کیوں میں ایسا نہیں کرتا ہوں کہ اس لکڑی کو اٹھا لیتا ہوں، گھر لے جاؤں گا، اسے سکھاؤں گا، چیروں گا، اس کے بعد ایندھن کا یہ کام دے گی، ایک دن گھر کا چولہا اس سے جل جائے گا۔ اس بندے کو کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں، اس نے تو اس لیے اسے اٹھایا تھا تاکہ یہاں آنا بالکل سے بیکار نہ جائے۔ چنانچہ اس نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد لے جا کر کے گھر پر اسے سکھایا۔ جب وہ سوکھ گئی تو ایک دن اسے چیرنے لگا، چیرتے وقت وہ سب کے سب دراہم باہر آ گئے۔ اس نے اسے گنا تو پتہ چلا کہ وہ 1000 درہم ہے۔ اس کے بعد اسے وہ پرچی ملی تو جو کچھ بھی شک اور شبہ تھا وہ پورا یقین میں بدل گیا کہ ہو نہ ہو میرے ساتھی نے جو مجھ سے قرض لیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو واپس کر دے گا، آج اس نے واپس کرنے کی کوشش کی، بیچارہ جب آیا ہوگا اور اس نے دیکھا ہوگا کہ کشتیوں کے چلنے کا سلسلہ بند ہے تو ہو نہ ہو اس طریقے سے، اس تدبیر سے اس نے یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اپنا سمجھ کر کے اسے رکھ لیا۔ ادھر وہ آدمی مطمئن نہیں بیٹھا، اس لیے کہ پانی کی موجوں کا کیا پتا کہ اسے اٹھا کر کے کہاں لے جاتی ہیں، کہاں سے کہاں اٹھا کر کے لے جا کر کے پھینکتی ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی کشتیوں کے چلنے کا سلسلہ شروع ہوا، وہ آدمی کشتی کے ذریعے ایک پار سے دوسرے پار آیا اور اس کے بعد اس آدمی سے ملاقات کی اور کہنے لگا کوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، مجھ سے جو تاخیر ہوئی تو اس کی کچھ وجہ تھی۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے فلاں ترکیب اور تدبیر سے وہ رقم تم نے مجھ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی یا یہ کہ کوشش نہیں کی تھی؟ فرمایا ہاں، جب میں وہاں پہنچا اور میرے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اتنے میں نے لکڑی دیکھی تھی اور میں نے اس طریقے سے اس کو پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ صاحب حق تک حق پہنچ گیا، فانطلق انت راشدا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی واپس آیا۔ یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنایا گیا کہ بندہ جب اپنی طرف سے حق کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اقدام کرتا ہے، جو کچھ بھی اس سے بن سکتا ہے وہ اس کے لیے اپائے کرتا ہے، ترتیب کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد آتی ہے، پھر اللہ جل شانہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ آدمی کوشش تو کرے، جو اس سے ہو سکتا ہے وہ تو کرے، پھر مابقیہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتے، اللہ کی طرف سے یاری آئے گی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، پھر اللہ جل شانہ اس کے لیے خیر کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت حکیم ابن حزام ایک صحابی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں وہ چیز دے دی۔ دوبارہ سوال کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چیز انہیں دے دی، لیکن یہ بار بار سوال کرنا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا۔ آپ نے حضرت حکیم ابن حزام کو اس موقع پر کیا قیمتی ذری 4 نصیحتیں کی تھی، یہی 4 نصیحتیں آپ کو سنا کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آپ نے حضرت حکیم ابن حزام کو، جنہوں نے بار بار جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، بار بار سوال کرنے سے ایک طرح کی حرص مترشح ہوتی ہے، ایک طرح کی حرص اور لالچ ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے 4 نصیحتیں کی تھی، آپ اسے دل کے کان سے سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ یا حکیم ابن حزام ان هذا المال حلوة خضرا، دیکھو یہ مال بڑی خوشنما چیز ہوتی ہے، بڑی دل لبھانے والی چیز ہوتی ہے، آدمی کوئی بھی دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے رال ٹپکنے لگتی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی تو اسے حاصل کرنے کی اس طرح کوشش کرتا ہے کہ پھر جائز اور ناجائز کے درمیان بھی فرق نہیں کرتا، حلال اور حرام کے درمیان بھی فرق نہیں کرتا۔ آپ نے دوسری نصیحت یہ کی تھی فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِهِ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ،
دیکھو جو شخص اسے حاصل کرے گا اور اپنی عزت کا خیال رکھے گا، ذلیل ہو کر کے اسے حاصل نہیں کرے گا، مثال کے طور پر چوری نہیں کرے گا، کسی کی خوشامد نہیں کرے گا، کسی کی چاپلوسی نہیں کرے گا، کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگے گا، دستے سوال نہیں دراز کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسے حاصل کرے گا اور حاصل کرتے وقت اپنی عزت نفس کا خیال رکھے گا، فرمایا تب تو اس مال میں برکت دی جائے گی۔ اور آپ نے تیسری نصیحت یہ کی تھی، آپ نے فرمایا تھا وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِهِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَأَنَّهُ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ۔ آپ نے فرمایا جو اس دنیا کو اس طرح حاصل کرے گا، جو روپیہ پیسے کو اس طرح حاصل کرے گا کہ آدمی اپنی عزت نفس کا بھی خیال نہیں رکھے گا، ذلیل ہو کر کے اسے حاصل کرے گا، بے عزت ہو کر کے اسے حاصل کرے گا، خوشامد کر کے اسے حاصل کرے گا، چاپلوسی کر کے حاصل کرے گا، ڈاکہ ڈال کر کے اسے حاصل کرے گا، چوری کر کے اسے حاصل کرے گا، جس میں آدمی کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے۔ دنیا ڈاکو کہتی ہے، دنیا چور کہتی ہے، بری نیت سے اور برے ارادے سے اسے یاد کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں اتنی بے برکتی ڈال دی جائے گی، اتنی بے برکتی ڈال دی جائے گی کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے جوع البقر۔ آدمی کتنا بھی کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا، شکم سیر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ آدمی اتنی بے برکتی دے دی جائے گی کہ آدمی کتنا بھی مال جمع کر لے گا لیکن اس کے حرص کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، کبھی بھی برکت نہیں دی جائے گی۔ اور آپ نے چوتھی نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اے ابن حزام الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دیکھو دینے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اشارے اور کنایے کی زبان میں اشارہ کیا کہ دینے والا مانگنے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تجارت کیجئے، مال کمانے کی کوشش کیجئے، حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کیجئے، اور آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کوئی آپ کو دے نہ دے، ذلت آپ برداشت کریں، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پاس اتنا مال جمع کریں، حلال طریقے سے کمائیں، تجارت سے کمائیں، دینے والے بنے نہ یہ کہ مانگنے والے بنے۔ حضرت حکیم ابن حزام کی دل پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان باتوں کا اتنا اثر ہوا، ان کے دل نے اتنا اثر لیا کہ حضرت حکیم ابن حزام نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس موقع پر یہ وعدہ کیا، اور تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس وعدے کو وفا کر کے دکھایا، پوری زندگی عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا تھا والذی بعثک بالحق لن ازرع بعدک احدا شیئا حتی افارق الدنیا۔ اے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو دین برحق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ آج آپ سے میں نے سوال کر لیا، اب یہی اول اور آخری سوال ہے۔ خدا پاک کی قسم میں اب مر جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس دنیا سے روانہ ہو جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، سوال نہیں کروں گا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو وعدہ کیا تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ نے پھر رہتی زندگی میں جب تک جان میں جان رہی، حضرت حکیم ابن حزام نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ ایک آدمی کے پاس دین اور دنیا اگر دونوں جمع ہو تو بہت اچھی چیز ہے، ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمع۔ لیکن ایک آدمی غریب بھی ہو اور مفلس بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی نہ ہو، شاعر یہ کہتا ہے وما اقبح الکفر والافلاس بالرجل، نہ دنیا ہی میں آرام ملا، اچھے اعمال بھی نہیں کر رہا ہے، اس لیے آخرت میں بھی اسے آرام نہیں ملے گا۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جس کو دونوں جہان میں سے کسی جہان میں آرام نہیں مل سکا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا اور یہ آخرت یہ ایک دوسرے کی سوکن ہے۔ جس طریقے سے سوتن کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتی، ایسے دنیا اور آخرت دونوں جمع تو ہو سکتی ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوگا۔
دنیا اگر آپ حاصل کرنے جاؤ گے تو آخرت کا نقصان ہو جائے گا، اگر آخرت حاصل کرنے جاؤ گے تو دنیا نقصان ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ میں لڈو ہو، ایسا بہت ہی کم خوش قسمتوں کے ساتھ ہی پیش آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ساتھ ساتھ جمع ہو جائے۔ اب تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں یہ معلوم ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی باقی رہنے والی ہے۔ فآثروا ما يبقى على ما يفنى۔ اگر آپ عقل مند ہیں، اللہ نے عقل بوجھ سمجھ اور شعور آپ کو دیا ہے، تو ایک آدمی کی عقل مندی کی تقاضا یہ ہے کہ وہ باقی کو فانی پر ترجیح دے گا، فانی کو باقی پر کبھی ترجیح نہیں دے سکتا، لہذا وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں بقدر ضرورت، ہمیں دنیا چاہیے اس لیے کہ دنیا میں رہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا کے بغیر دنیا میں بسر اور گزر نہیں ہو سکتا۔ لیکن علامہ رومی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھیے دنیا اور آدمی کی مثال ایک کشتی کی سی ہے، کشتی کے نیچے جب تک پانی ہوتا ہے کشتی چلتی رہتی ہے، پانی کے بغیر کشتی چل بھی نہیں سکتی، دنیا کے بغیر دنیا میں ہمارا گزر بسر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہی پانی جو اس کشتی کو چلاتا ہے اس وقت تک چلاتا ہے جب یہ پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہی جو کشتی کو لے کر کے چلا رہا تھا، ایک پار سے دوسرے پار کر رہا تھا، جو اس کے لیے اتنا ضروری تھا کہ اس کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی تھی، جب وہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، کشتی کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا ہمارے دل کے باہر رہنی چاہیے۔ اگر دل میں وہ دنیا سما گئی اور ہم نے اپنے قلب میں اس کو جگہ دے دی تو جیسے کشتی میں پانی آ گیا تھا تو پانی کو اس نے تباہ و برباد کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال طریقے سے دنیا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اتنا دنیا دے دے کہ ہم عفت اور عفیفت کی زندگی گزار سکیں، دوسرے سے بے نیاز رہیں۔ اللہ ہمیں اپنا محتاج بنائے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا